شاباش شاباش سارے مومنین کرام اگے آ جاؤ سلام سلام اگے آ جاؤ شاباش 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 بڑی سی اللہ مقبول پڑ جائے اگے چلے چلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بر محمد والے محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الوصیین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد الصلاة والسلام علی اخیہ و وزیرہ و وارث علمہ و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحاب المنتخبین المنتجبین، الصلاة والسلام علی حسین و علی علی بن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات۔ خدا و بزرگ و برتر کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم ذکر حسین میں اکٹھے ہو جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں جہاں بھی عاشقان حسین ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں، امام بارگاہوں میں صف عزا بچھا کر بیٹھے ہیں۔ صف عزا بچھانے والا کوئی بھی ہو، بانیان مجلس کوئی بھی ہو، وہ صف عزا کا وارث نہیں ہے۔ جب وہ بچھا دیتا ہے وارث خود وہاں تشریف لے آتے ہیں۔ اور میری ہمیشہ سے یہ دعا ہے کہ وہ، اور یقین ہے کہ وہی گھر قیامت تک آباد رہیں گے جہاں ذکر محمد والے محمد ہوتا ہے۔ کہاں گئے جو اس ذکر کو مٹانے آئے تھے؟ کہاں گئے جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم حسین کو قتل کر کے حسین کو مٹا گئے ہیں؟ نہ یزید اس وقت سچا تھا، نہ آج سچا ہے، نہ قیامت تک سچا رہے گا۔ حسین اپنے نانے کے دین کا وارث اور نانے کی جگہ کھڑے ہو کر دین کی حفاظت کرنے والا، کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، قیامت تک سچا رہے گا۔ نہ حسین کو کوئی مٹا سکا ہے، نہ حسینیت کو کوئی مٹا سکے گا۔ اور یہ تو ہمیں جوڑنا ہے حسین کے ساتھ، حسین کے در پر۔ لوگ حیران ہیں پوری دنیا میں کہ خوشی کے لیے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، خوشی کے لیے، ہنسنے کے لیے، اپنے اوپر کوئی ایسا کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک واحد قوم ہے جو رونے پر خرچ کرتی ہے۔ ہر کوئی غم اور الم سے بچنا چاہتا ہے، دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی غم نہ دے، مجھے کوئی علم نہ دے، مجھے کوئی پریشانی نہ دے۔ لیکن دنیا میں ایک قوم ہے جو انتظار کرتی ہے کب ہم مجلس حسین ہو اور کب ہم گریہ کرے، غم کرے فرساد کائنات کے نبی کو۔ انتظار میں رہتی ہے۔ اور سچا مومن ہے ہی وہ جو تڑپتا رہے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی رہے ویسے مومن ذکر حسین کے بغیر تڑپتا رہتا ہے، اسے چین اور قرار نہیں آتا۔
بستر میں وہ سویا نہیں رہ سکتا جب اس کو پتہ چل جائے کہ ذکر حسین برپا ہو چکا، صف عذاب بچھ گئی۔ پڑھنے والا کوئی ہو، اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں اسی سے غرض ہے کہ ہم صف عذاب پر بیٹھ جائیں، اور جہاں ہمیں نہیں پتا کوئی کتنی بلندیوں پر اڑ رہا ہے، کوئی کہاں تخت پر بیٹھا ہے، کوئی کتنے قیمتی صوفے پر بیٹھا ہے، کوئی کتنی اونچی منزل پر بیٹھا ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے جہاں ہم بیٹھے اس سے افضل جگہ کوئی نہیں ہے، اس سے بلند مقام کوئی نہیں ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جس کا رستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ میرے لیے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی کتنا بڑا عہدہ رکھتا ہے، کوئی کتنا بڑا دولت رکھتا ہے، کوئی کتنی بڑی سلطنت رکھتا ہے، جائیداد رکھتا ہے، کوئی کتنا بڑا پیر ہے، کوئی سید ہے، کوئی دربار رکھتا ہے، ہزاروں مرید رکھتا ہے۔ اس کی گاڑی کو نہیں دیکھنا، اس کے عہدے کو نہیں دیکھنا، اس کی حیثیت کو نہیں دیکھنا، مجھے تو یہ دیکھنا ہے وہ حسین کا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو قابل عزت ہے، اگر نہیں ہے تو قابل عزت نہیں ہے۔ اگر وہ اڑ بھی رہا ہو نا، فضاؤں میں اڑ رہا ہو اور کہے میں اڑ رہا ہوں، یہ میرا معجزہ ہے، تو میں کہوں گا حسین سے تیرا کیا تعلق ہے؟ اگر حسین سے اس کا تعلق نہ ہو، اس کا اڑنا شیطان کا اڑنا ہو سکتا ہے، کسی اللہ کی طرف سے معجزہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ ہاں کوئی فقیر ہو، پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، وہ ہمارے آ کے اس کی جوتی اٹھانی پڑے تو ہم اٹھائیں، کیونکہ وہ حسین کا چاہنے والا ہے۔ کبھی کسی کی عزت اس کی لباس، اس کی عہدے، اس کی جائیداد، اس کی گاڑی دیکھ کر نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کسی کو حقیر سمجھو، پتہ نہیں وہ کتنا بڑا عاشق ہے۔ آپ کا رشتہ اس سے ہونا چاہیے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کسی سے دوستی اور محبت بھی کرنی ہے تو ایک ہی وجہ ہو کہ اگر اس کے دل میں عشق حسین ہے تو اس سے سچی محبت ہے، اس کا احترام کرو، کیونکہ وہ عاشق حسین ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ایک ہی بات کہہ کر اسے معاف کر دو، تو بھی اسی گھر کا چاہنے والا ہے، میں بھی اسی گھر کا چاہنے، غلطی ہو گئی تو میں نے تجھے حسین کے نام پر معاف۔ اس سے بغض نہیں رکھ سکتے، اس سے کینہ نہیں رکھ سکتے، اس سے عناد نہیں رکھ سکتے، اس سے نفرت نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے۔ یہ درس ہی ہے کربلا کا۔ میں کل بھی کہہ کے گزر گیا کہ یہ کربلا اور محرم میں داخل ہونا ہے نفرتوں سے محبت کی طرف، اپنے ایمان کو مضبوطی کی طرف، اندھیرے سے اجالے کی طرف، گناہوں کی تاریکی سے نور کی طرف۔ کہ حسین رحمت ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے مردوں کے لیے، اپنے لیے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ رحم۔ ایسے ہی ہے نا، رحم مانگتے ہیں نا اللہ سے، اور مانگنا چاہیے ہر وقت، کیونکہ گناہگار ہیں۔ ہم نے اللہ سے رحم مانگنا ہے، کیونکہ اگر عدل کرے گا تو پھر کیسے کہا تھا بلے شاہ نے، وہ پھر تو تھر تھر کانپیں گے۔ تو مانگنا تو رحم ہی ہے نا، ہر وقت فضل اور رحم مانگے۔ تو رحم جب اللہ نے کہا کہ کوئی بھی ہو گناہگار، یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم، اے لوگو اگر اپنے نفسوں پر ظلم کر لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب یہاں گناہ کیا ہے، اللہ تو ملے گا نہیں، تو وہ رحمت کہاں ملے گی؟ تو پھر اسی قرآن سے پوچھیں گے اللہ تیری رحمت کہاں ملے گی؟ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے فرمایا میری رحمت کا نام محمد مصطفیٰ، اور نہ کہیں جانا۔ میری رحمت ہے، کائنات کا نبی۔ اگر میری رحمت تمہیں چاہیے تو اس کے در پر آ جاؤ،
اگر وہ کہہ دے گا تو میں رحم کر دوں گا، اگر میرا نبی راضی نہ ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ اب یہ پوری کائنات پر رحمت ہے، میرا نبی، چرند پرند پر بھی رحمت ہے تو میرا نبی، کیونکہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو ساتھ رکھا ہے۔ میرا اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں پوری کائنات کا رب ہوں، اور اسی طرح جیسے پوری کائنات کا میں رب ہوں ویسے ہی میرا مصطفیٰ پوری کائنات پر رحمت ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے جو کائنات سے باہر ہو، خدا کی ربوبیت سے باہر ہو، خدا کی مخلوق سے باہر ہو؟ اب پتہ چلا جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہیں وہیں مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ اب اگر مصطفیٰ کی رحمت ہے تو بتائیے نا صرف مصطفیٰ رحمت ہے؟ نہیں، وہی نبی جو بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا، وہی کہہ رہے علی جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تو مجھ سے ہے میں تم سے ہوں۔ یعنی جیسے میں رحمت ہوں علی ویسے تو رحمت ہے، علی بھی رحمت۔ اور کیا سیدہ کونین باہر ہیں، وہ رحمت جو عالمین پر رحمت ہے، وہ کہہ رہے فاطمہ تو بزۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس طرح میں کائنات پر رحمت ہوں فاطمہ بھی رحمت کا حصہ ہے۔ رحمت ہی رحمت۔ اور پھر حسن باہر ہے، حسن منی وانا منہم، حسن بھی ویسے ہی رحمت ہے جیسے مصطفیٰ رحمت ہے۔ اور پھر حد نہیں ہوگی، کائنات کے نبی نے کہا حسین منی وانا من حسین، یعنی میرا نبی بتانا چاہتا ہے کہ جیسے میں کائنات پر رحمت ہوں، اگر میں نہ ملوں تو علی کے در پر آ جانا، علی نہ ملے تو فاطمہ کے در پر، فاطمہ نہ ملے حسن کے در پر، حسن نہ ملے تو حسین بھی رحمت ہے۔ شریف لے گئے۔ تو اگر ہمیں رحمت طلب کرنی ہے تو حسین کے در پر آنا ہوگا۔ کائنات پر رحمت بن کر آئے ہیں یہ سب، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کے در پر بیٹھے ہیں جو سارے رحیم ہیں، اور ان کے در پر آئیں تو وہ خالی لٹانے والے نہیں۔ بس ٹائم ہو گیا، رحمت آج 3 محرم ہے نا، گزر چکی۔ آج سے رحمت العالمین کے گھرانے پر پانی بند ہو گیا۔ 7 کو تو جو جمع شدہ پانی تھا وہ ختم ہو گیا، دریا سے آج پہرے اٹھ گئے ہیں۔ لیکن وہ کتنا رحیم ہے حسین کہ جب کربلا سے تھوڑی دور سفر میں تھے تو ابو الفضل عباس سے کہا کہ پانی کچھ زیادہ بھر لینا، اپنی ضرورت سے میں رحم کی جھلک دکھانے جا رہا ہوں۔ آج کی نسبت سے مجھے حر کا ذکر کرنا ہے کہ میں پانی زیادہ بھر لینا۔ کہا آقا ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق جانوروں کا بھی بھر لیا ہے۔ امام نے فرمایا میں حجت خدا ہوں، ہمیں اپنی ضرورت سے زیادہ پانی چاہیے۔ اور اس مقام پر جب قافلہ میرے آقا کا رکا، دیکھا ایک گرد و غبار کا دھواں اٹھ رہا ہے، حر 1000 لشکر لے کر حسین کے رستے کو روکنے آ رہا ہے، اور حر کے لشکر کے پاس پانی بہت دور سے ختم ہو گیا تھا اور پیاسا تھا۔ دوڑتا ہوا جب امام کے خیموں کے نزدیک آیا، امام کرسی پر تشریف فرما تھے، اس نے جلدی کی۔ امام نے فرمایا جلدی نہ کرو، تمہارے سپاہی پیاسے ہیں، پہلے پانی پی لو، پانی پی لو۔ پیاسے تھے، ایک سپاہی
کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا اور اتنی دھول میری آنکھوں میں لگی ہوئی تھی، مشکیزہ میرے سامنے تھا، مشکیزے کا تہانہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، کبھی ادھر میں کرتا تھا ہاتھ، اتنی دیر میں میں نے دیکھا کوئی کریم ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلا رہا ہے۔ جب میں نے آنکھوں کو صاف کیا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں واپس اپنی سواری پر گیا تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ جو کرسی پر بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ کہا اسے ہی تو ہم روکنے آئے ہیں، یہ حسین ابن علی ہے۔ کہا اسے روکنے آئے ہیں، یہ جو اپنے دشمنوں کو سیراب کر رہا ہے اس کا قصور کیا ہے؟ یہ اتنا کریم ہے جو ہم اس کی جان لینے آئے ہیں، ہمیں اپنے ہاتھوں سے، اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا۔ اور جب پانی پی چکے، آپ نے سن رکھا ہے، امام اپنے ذوالجناح پر سوار ہوئے اور چلنا چاہتے تھے، حر آگے بڑھا اور اپنے وقت کے محمد کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ عرب میں کہاں، یہاں بھی بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے۔ حر نے وہ گستاخی کی، ہاتھ میں ڈالا کہ نہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ کریم ابن کریم بولا، اے حر تو جانتا ہے تم نے کیا کیا ہے؟ اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ بس حر نے دیکھا اور نظریں جھکا کر کہا، آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں آپ کی ماں کا نام کیسے لوں؟ بس یہ ذہن میں خیال آیا، لگام چھوٹی۔ ادھر کسی نے جا کر ابو الفضل عباس کو بتایا جو خیموں کو اکٹھا کروا رہے تھے کہ ادھر حر نے آقا کا رستہ روکا ہے، کسی کا ماں کا نام آیا ہے۔ ابو الفضل عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے تلوار کو نیام سے نکال کر کہا، یہ کس نے کس کی ماں کا نام لیا؟ اور وہیں پر میرے آقا نے کہا، کون ہے جو میرے ہوتے ہوئے حسین کی طرف آنکھ اٹھائے، مجھ جیسے غلام کی طرف؟ تاریخ نے لکھا، ابو الفضل عباس نے اپنی تلوار کی نوک سے زمین پر خط کھینچ کر کہا، اے حر تو اپنے سپاہیوں سمیت آ، اگر میں گردنوں کی یہاں پر ڈھیر نہ لگا دوں تو میرے باپا کا نام علی نے مجھے اس دن کے لیے لیا ہی نہیں۔ جب دیکھا امام نے کہا، عباس مجھے جنگ نہیں چاہیے، لیکن عباس کا جلال تھا، علی کے شیر دھاڑ رہا تھا۔ حسین آگے نہیں بڑھے، اب خیمے کی طرف رک گیا اور کہا، بہن زینب عباس کا جلال دیکھ کر اب اسے کوئی روک سکتی ہے تو وہ تو ہے، مجھے یہاں جنگ نہیں چاہیے۔ بی بی نے فضہ کو بھیجا، کہا عباس کو بلا کے لے آ۔ بی بی گئیں اور کہا، آقا آپ کو سیدہ کی بیٹی بلا رہی ہے۔ اما فضہ بس رک جائیے، میں ابھی قصہ تمام کر کے ابھی میں واپس خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب بی بی فضہ واپس گئیں تو سیدہ زینب نے کہا، عباس کو کہہ دے وہ آئے گا یا میں باہر آؤں گا۔ بس فضہ کا یہ کہنا تھا، اس جلال میں عباس جب یہ کہا تو عباس کے ہاتھ سے تلوار گری کہ میری زندگی میں میری آقا زادی اور خیمے کے بعد یہ ہے حر۔ حر کا نام ماں کا میرے آقا توجہ دلا رہے تھے، کریم آقا، اتنا کریم ہے کہ ایک نظر کرم اگر حر جیسے پر ڈال دے تو اسے علیہ السلام بنا۔ بس حر آئے، بس آخری بات، حر آئے آخری رات، اور کئی صرف حر نہیں آئے، کئی اصحاب جب پتہ چلا یہ حسین ہے، اور یہاں بہت سارے محققین نے لکھا ہے 28 یا 30 لوگ حر سے پہلے حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے، لشکر سے۔ لیکن حر وہ آخری رات غلام تھا، کھانا لاتا تھا، وضو کے لیے اپنے خیمے کے باہر گیا، پانی کو منہ پر ڈالنا چاہتا تھا، پانی زمین پر گرا دیتا تھا۔ کسی خیمے سے الاتش الاتش کی صدائیں
بے چین تھا. کھانا آیا, کھانا نہیں کھایا. بیٹا آیا, کہا بابا کھانا نہیں کھاتے. کہا کیسے کھا لوں؟ یہ جو بچوں کی صدائیں ہیں یہ محمد مصطفیٰ کے بچے ہیں. میں قیامت والے دن کیا منہ دکھاؤں؟ ارادہ کیا, صبح رات کو ہر نہیں آیا, فجر کو آیا. ارادہ کیا, بھائی سے مشورہ کیا, غلام سے, بیٹے سے. غلام کو کہا کہ تجھے آزاد کرتا ہوں, میں جا رہا ہوں موت کی طرف. غلام کا مقام دیکھیے کہ آقا جب جہنم کی طرف جا رہے تھے ساتھ تھا, اب جنت کی طرف جا رہے ہیں, چھوڑ کے جا رہے ہیں. امام نے تیار کیا کہ ابو الفضل عباس ہمارے مہمان آ رہے ہیں, دیکھنا حر کا استقبال تم کرنا. علی اکبر تم علی بن حر کا استقبال کرنا. قاسم تم استقبال کرنا اس کے بھائی کا. اور خود بیٹھے رہے. اور جب آنکھوں پر پٹی باندھ کر, ہاتھوں کو باندھ کر حر آئے ہیں نا, ابو الفضل عباس نے استقبال کیا ہے اور بھائی کا علی اکبر نے استقبال کیا ہے. حسین نے اٹھ کر غلام کا استقبال کیا. یہ غلاموں کو اپنانے والے ہیں. جب دیکھا قریب آ گئے, حسین قریب آئے اور حر نے اپنے آپ کو قدموں میں گرا لیا. میرے آقا نے شانوں سے پکڑ کر بلند کیا اور حر نے ایک ہی جملہ کہا کہ آقا مجھ جیسے گناہ کار کے لیے بھی کوئی شفاعت. میرے آقا نے کہا تجھے ندامت ہو گئی ہے حر, میں وعدہ کرتا ہوں انت الحر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی آزاد ہے کہ آخرت میں بھی آزاد ہے. آخرت میں بھی آزاد ہے. بس 10 محرم کا دن ہوا. حر نے کہا کہ آقا میں اپنی ندامت کو مٹانے کے لیے, گستاخی کو مٹانے کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں جاؤں گا, میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا. اجازت ملی. حر نے پہلے غلام کو بھیجا, پھر بھائی کو بھیجا اور پھر بیٹے علی بن حر کو بھیجا. جب علی بن حر کربلا کی زمین پر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے ہیں نا, حر نے ارادہ کیا میں جاؤں اور جا کے اپنے بیٹے کی لاش اٹھاؤں. کیا دیکھتا ہے کہ کوئی پہلے سے علی بن حر کی لاش کو اپنی گود میں اٹھا کر بیٹھا ہے. قریب آ کر کہا کون ہے جو میرے بیٹے کو اٹھا کر پہچان, میں تیرا آقا حسین ہوں. کہا آپ اتنے قریب ہیں, غلاموں کے بیٹوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں, یہ ہم پر اتنا احسان, ہم پر اتنا احسان. حسین نے ایک ہی جملہ کہا, میں جانتا ہوں کہ بوڑھے باپ جوان بیٹوں کی لاشوں کو نہیں اٹھاتے, لیکن یہ حسین تھے. جب علی اکبر کی لاش کو اٹھانا چاہا, کبھی دائیں گرتے تھے کبھی بائیں, اور خیمے کی طرف آواز کی, اور بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین کی مدد کرو, علی اکبر کا لاشا مجھ سے اٹھ نہیں رہا.